میڈیا ضرور نشانہ بنتا ہے، چاہے دہشت گرد ہو، چاہے فرقہ وارانہ گروہ ہو، یا خود ریاست کے ادارے ہو، پولیس ہو. اور اس میں ڈی ایس این جی وین جو ہماری ہوتی ہیں، جو اس مقام پہ جاتی ہیں، جو آپ کو براہ راست نشریات دکھاتی ہے، وہ وہاں اس کے اہلکار نشانہ بنتے ہیں. کل رات کو بھی کراچی میں سما نیوز کے ڈی ایس این جی اہلکار کو نشانہ بنایا گیا، شہید ہو گئے وہ. آج بھی لاہور کا بم دھماکہ ہوا تو سب سے پہلے جو تباہ ہوئی ہے وین اور گاڑی، وہ آج نیوز کی ڈی ایس این جی وین تھی جو تباہ ہو گئی. اس کے اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں. ان ڈی ایس این جی وینز والوں کی جو کہ فرنٹ لائن پہ جنگ لڑتے ہیں میڈیا کی، ان کی بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو جب آپ پاکستان کے کسی بڑے شہر میں سفر کر رہے ہوں اور کسی شاہراہ پر آپ کو کسی ممتاز یا جانے مانے نیوز ٹی وی چینل کی ڈی ایس این جی وین نظر نہ آئے. یہ وہ ڈی ایس این جی وین ہے جس کے ذریعے آپ براہ راست نشریات دیکھتے ہیں، کسی بھی واقعے کو آنکھوں دیکھا حال دیکھتے ہیں. اور یہ ڈی ایس این جی وین ہوتی ہے ذریعہ جس کے ذریعے یہ نشریات آپ تک پہنچتی ہے. نیوز چینلز کے یہ ہوتے ہیں فرنٹ لائن سپاہی، یہ ہمارے آگے کے لڑتے ہوئے سپاہی ہیں، فرنٹ لائن سپاہی ہیں. اس میں میڈیا سیٹلائٹ وین ہوتی ہے جس میں موجود ہوتے ہیں انجینئر، ٹیکنیشین، کیمرامین اور ڈرائیور. اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ اگلے مورچوں پہ لڑتے ہیں اور دہشت گردوں کے حملہ آوروں کے نشانے پر ہوتے ہیں. یہ میڈیا کے سب سے غیر محفوظ سپاہی ہیں. آج لاہور میں بھی پنجاب اسمبلی کے سامنے جو دھماکہ ہوا اس کے نتیجے میں آج نیوز ٹی وی کی ڈی ایس این جی وین مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ اس ڈی ایس این جی وین کا انجینئر، کیمرامین اور ڈرائیور شدید زخمی ہو گئے ہیں. کل کراچی کے نارتھ آباد علاقے کے کے ڈی اے چورنگی کے نزدیک سما ٹی وی کی ڈی ایس این جی وین پر موٹر سائیکل پر سوار ٹیررسٹ نے فائرنگ کی تھی اور اسسٹنٹ کیمرامین تیمور خان جاں بحق ہو گئے تھے. کل عدم تحریک طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی تھی. اس واقعے سے چند منٹ پہلے نارتھ آباد میں پولیس کی بختبند گاڑی پر کریکر حملہ ہوا تھا اور سما کی ڈی ایس این جی جائے وقوع کی کوریج کے لیے وہاں پہنچی تھی کہ دہشت گردی کا نشانہ بن گیا. یہ پہلی بار واقعات نہیں ہے، یہ مسلسل ہو رہے ہیں. جنوری 2014 میں نارتھ آباد میں ہی بورڈ آفس کے قریب کراچی میں ایکسپریس نیوز کی ڈی ایس این جی وین پر فائرنگ کی گئی تھی جس میں سیٹلائٹ انجینئر، ڈی ایس این جی ڈرائیور اور سیکیورٹی جاں بحق کل ملا کے 3 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. 2015 میں 3 حملے ہوئے تھے ڈی ایس این جی وینز پہ اور ستمبر کے میں بہادر آباد میں جیو نیوز کی سیٹلائٹ وین پر فائرنگ کر کے سیٹلائٹ انجینئر کو قتل کر دیا گیا تھا. اس واقعے کے 3 دن بعد لیاقت آباد نمبر 10 میں سما نیوز کی ڈی ایس این جی پر فائرنگ کی گئی تھی، جبکہ نومبر 2010 میں گلشن اقبال میں ڈان نیوز کی سیٹلائٹ وین پر فائرنگ کی گئی تھی اور اس سے ایک میڈیا ٹیکنیشین زخمی ہو گیا تھا. گویا کہ میڈیا کی جنگ میں اگلے فرنٹس پہ لڑنے والے یہ سپاہی سب سے غیر محفوظ ہے اور سب سے زیادہ ایک ابتلا کے دور میں ہیں جو گزر رہے ہیں، ان کی اپنی ورکنگ کنڈیشنز کے لحاظ سے بھی اور ان کو موجود جو تحفظ اور سیکیورٹی کا نظام ہے اس لحاظ سے بھی. ہم نے بات کی ہے اپنے میڈیا کے ان فرنٹ لائن سپاہیوں سے جو مختلف چینلز پہ یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی مشکلات کا اور اس خطرے کا جس میں اپنی جان کو اپنے خاندان والوں کی جان میں ڈال کر یہ آپ تک براہ راست نشریات پہنچاتے ہیں، آپ تک سچ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. افسوس ہم کب تک کرتے رہیں گے؟ انتظامیہ ہمیشہ کی طرح خاموشی رہتی ہے اور جس طرح ہماری پکٹس لگتی ہیں، ہمارے پکٹس کو دیکھ کے ہی پولیس کو چاہیے کہ اپنی پکٹس لگائیں تاکہ ہماری تو جان کا محال ہو لیکن جو شہری ہیں ان کو بھی تحفظ مہیا ہو. باقی لائف جیکٹس پہن کے ہم کام تو کر سکتے ہیں لیکن ہم ہیڈ انجری سے نہیں بچ سکتے. باقی ہمارے جسم کے باقی بھی حصے ہیں وہ تو نہیں بچ سکتے کہ آپ پوری باڈی کو کور کر لیں. ہمیں ان حالات میں کام کرنا پڑتا ہے جب پولیس بھی نہیں ہوتی، ہم ان سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تیمور کی جگہ کوئی بھی ہو سکتا تھا، ضروری تیمور ہی تھا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب تک ہمارے یہاں کوئی مرتا نہیں ہے تب تک اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ کل تیمور کا انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد میڈیا پہ کافی چیزیں آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ کچھ دن چلے گا، اس کا پھر لوگ اپنے نارمل روٹینز پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہی ہے کوئی نیسری ایکشن جو ہے مطلب کوئی پلان کر کے ایکشن نہیں کیا جاتا. کوئی 5واں جو ہے وہ حادثہ ہے جو ہمارے ڈی ایس این جی ٹیکنیشین جو ہیں وہ اس ٹارگیٹ ڈیلنگ کا حصہ بنے. بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو فیسلٹیز ملتی ٹیکنیشینز کو، فیسلٹیز تو ملتی ہیں جو دینی چاہیے، وہ اس طریقے کی فیسلٹیز نہیں ملتی.
اور میں یہ کہوں گا کہ آزادی صحافت کا جو نعرہ لگتا ہے کہ وہ پلیز جو ہے وہ آزادی صحافت کا، جب آپ ٹیکنیکل اسٹاف کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہو ٹھیک ہے، تو آزادی صحافت کا آپ نعرہ نہ لگایا کریں. میری یہ ریکویسٹ پلیز. اینکر جو ہے وہ اپنے آفسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو کسی کو کچھ بولتے ہیں، میڈیا پہ حملہ ہوتا ہے تو اس میں بھگتتے تو ہم ہیں. جان تو ہماری جاتی ہے، ہم جیسے لوگوں کی جاتی ہے. وہ بیچارہ اکیلا گھر کا کفیل تھا، اب کیا ہوگا اس کے ماں باپ کا، اس کی فیملی کا، ان بیچاروں کا کون پرسانے حال ہے، کون دیکھے گا اس کو. اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے اینکرز بولتے ہیں اور ہم لوگ جو اسٹاف لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس گولیاں برستی ہیں. اور یہ جو صحافی تنظیمیں آزادی صحافت کا نعرہ لگاتی ہیں بالکل بیکار ہے، اور یہ پروٹیسٹ کرتی ہیں یہ بھی بالکل بیکار ہے. کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہا؟ کیا ہم ہی مرتے رہیں گے؟ ہم لوگ جو جتنے بھی ڈی ایس این جی جو لوگ ہیں ہم لوگ آؤٹ ڈور ہوتے ہیں، لیکن ہمارا رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے کہ ہمارے لیے لا انفورسمنٹ کوئی جو ہے نا اقدام نہیں اٹھاتی. یہ ہیں ہماری آزادی صحافت کے اصل اور ایسے صحافی اور ایسے ورکرز جو کہ اپنی جانیں اپنی ہتھیلی پہ لیے